پہلے بات کریں امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا کہنا ہے پہلگام میں حملہ کرنے والے مبینہ طور پر بھارتی شہری ہیں۔ بھارت نے حملہ کیا تو دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ خطرناک ہو سکتی ہے۔ مسئلہ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے اقدام کریں۔ پہلگام حملے کے بعد پاک بھارت سرحدوں پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ بھارت کو پہلگام حملے کی غیر جانبدار شفاف تحقیقات کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان بھارت کی جانب سے پانی بند کرنے کو جنگی اقدام تصور کرے گا۔ خطے میں عدم استحکام کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، وہ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہیں۔ خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب میں سپہ سالار نے تمام محاذوں پر چوکنا رہنے اور فعال تیاریوں کی اہمیت پر زور دیا۔ فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت خصوصی کور کمانڈر کانفرنس، خطے کی موجودہ صورتحال کا جامع جائزہ، پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی پر غور۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے اپنے خطاب میں مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت، ثابت قدم حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ فورم نے مسلح افواج کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کے خلاف ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھا جائے گا۔ شرکاء نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ کہا، پہلگام واقعے کے بعد بھارتی افواج لائن آف کنٹرول کے معصوم شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارتی فوج کی غیر انسانی اور بلا اشتعال کارروائیاں علاقائی کشیدگی کو بڑھاتی ہیں، جس کا مؤثر اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ شرکاء نے بھارت کی جانب سے سیاسی اور فوجی مقاصد کے لیے مستقل طور پر گھڑے جانے والے خود ساختہ بحرانوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا، پہلگام واقعہ کا مقصد پاکستان کی توجہ مغربی سرحدوں اور اقتصادی بحالی کے لیے جاری کوششوں سے ہٹانا ہے، کیونکہ ان دو عوامل میں پاکستان فیصلہ کن اور پائیدار ترقی کی جانب گامزن ہے۔ شرکاء نے کہا، بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف پاکستان کی 24 کروڑ آبادی متاثر ہوگی بلکہ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ کانفرنس کے شرکاء نے پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کو منظم کرنے میں براہ راست بھارتی فوج اور انٹیلیجنس کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد پر بھی گہری تشویش ظاہر کی۔ کہا، ریاستی سرپرستی میں ہونے والے یہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی اور ناقابل قبول ہے۔ فورم نے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان کے عوام کی امنگوں کا ہر قیمت پر احترام کیا جائے گا۔ پاکستان کے امن اور ترقی کا راستہ دہشت گردی، جبر یا جارحیت سے نہیں روکا جا سکتا۔ بھارت کی جانب سے جان بوجھ کر عدم استحکام کی کوششوں کو قومی عزم اور واضح اقدامات سے شکست دی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقاتوں میں تینوں ممالک کے سفیروں نے پاکستان کے موقف کے بھرپور تائید کی۔ وزیر اعظم نے کہا، سعودی عرب سمیت برادر ممالک خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے ہندوستان پر دباؤ ڈالیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی عرب، UAE، کویت کے سفیروں کی الگ الگ ملاقاتیں۔ پہلگام واقعے کے بعد خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بغیر کسی ثبوت کے پہلگام واقعہ پاکستان کے ساتھ جوڑنے کے بے بنیاد بھارتی الزامات کو یکسر مسترد کیا۔ واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کے اپنے مطالبے کا اعادہ بھی کیا۔ کہا، پاکستان کی کامیابیوں کو خطرے میں ڈالنے اور ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ سے ہٹانے کی بھارتی کوششیں ناقابل فہم ہیں۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی بولے، سعودی عرب خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ UAE کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزابی نے کہا، متحدہ عرب امارات علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ کویتی سفیر ناصر عبد الرحمان جاسر نے کہا، کویت علاقائی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کے ویژن کا حامی ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت کی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ چینی سفیر نے بھی پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ ذرائع کے مطابق سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر اور چینی صدر کے سابق معاون ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے پاکستانی موقف کی حمایت کر دی۔ کہا کہ پہلگام حملے پر مکمل اور غیر جانبدار تحقیقات ضروری ہے۔ کسی بھی جارحیت کو روکنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کے خلاف چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ چین پاکستان کے
की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए हर सतह पर पुरअज़्म है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि चीन के वाज़े मौक़िफ़ से वाज़े है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तहकीकात ज़रूरी है। दुनिया के कई ममालिक भारत से इल्ज़ाम तराशी की बजाय तहकीकात का मुतालिबा कर चुके हैं। अक़वाम आलम की जानिब से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तहकीकात का मुतालिबा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। भारतीय फौज ने गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बना लिया। मुस्तदिका इतलात के मुताबिक 20 पाकिस्तानी जबरन और गैर कानूनी तौर पर भारतीय एजेंसियों की हिरासत में है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने मासूम पाकिस्तानी को मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बाहर निकाल कर फेक इनकाउंटर्स में मारने का शर्मनाक मंसूबा बना लिया। मुख्तलिफ जेलों और एजेंसियों में रखे जाने वाले अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। मंसूबे के मुताबिक भारतीय मीडिया को पहले ही इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार वगैरह की वीडियोस और तस्वीरें शेयर कर दी जाएंगी। भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा और इस मंसूबे का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जाहिर करने की एक और मन घड़त कहानी बनाना है। मुस्तदिका इतलात के मुताबिक इन अफराद से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। 29 और 30 अप्रैल को DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही 723 पाकिस्तानी अफराद जो मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर बंद है उनकी तफसीलात बता चुके हैं और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इसके अलावा 56 ऐसे पाकिस्तानी अफराद भी हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने गैर कानूनी और जबरन अपनी हिरासत में रखे हैं। वर्जन ऑफ कश्मीर की कॉल पर भारतीय सफारत खाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में ओवरसीज पाकिस्तानी कश्मीरी तंजीमें और खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं ने शिरकत की। मोदी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मोदी दहशतगर्द है के नारे लगाए। कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी, बन के रहेगा खालिस्तान के नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे जिन पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी मुजाहिरे की कॉल फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब ने दी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत ने कोई हरकत की तो घर पहुंचा कर आएंगे। भारत के किसी महदूद रद्द अमल को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अभी नहीं कह सकते कि कशीदगी खत्म हो चुकी है। मौजूदा हालात में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। अमरीकी नायब सदर ने भारत को फेस सेविंग का ऑप्शन दिया है। वो प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, आप ये तो कभी तौर पे नहीं कह सकते कि कशीदगी खत्म हो गई है। कशीदगी स्टिल देयर। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कोई लिमिटेड रिस्पांस की का इंडिकेशन जो है हिंदुस्तान को दी है, कोई ताकि उनकी भी कोई वार खाली नहीं जाने देंगे। भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाएगा। उससे बड़े लेवल पे होगा रिस्पांस, बराबर का नहीं होगा। इन द सेम कॉइन्स जो वो करेंगे उससे इंशाल्लाह ताला बढ़ के करेंगे। ये बहुत बड़ा जुआ खेला है मोदी ने और वो हार गया जुआ। ये दाव हार गया है। उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान बन गया ये क्योंकि उसने रानबाजी की है। अभी तक समर वो ये नहीं साबित कर सका कि क्या किस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा है। कोई एविडेंस भी तो देना, कोई शहादत भी तो दे। तो मेरा ख्याल है कि सारे जुए में इस सिचुएशन में उसकी डेस्परेशन ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर उसने कोई इस तरह के एक और जुआ खेलने की कोशिश की, हमला करके खुदा न खास्ता, तो उसका वो भी जुआ हारेगा वो इंशाल्लाह ताला। फिर तो जब कपड़े बचाने पड़ जाएंगे।